السلام علیکم دوستوں، میری زوہا کی ایپیسوڈ 3 میں آپ سب کو ویلکم۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پر کمنٹ ضرور کریے گا۔ اور اب میری ایپیسوڈ 3 کی پہلی ہیڈنگ ہے 8 بجے باتیں۔ وہ گھر پہنچے، پھر زوہا کی امی نے سب کو کھانے کا پوچھا تو سب نے نا کا جواب دیا۔ امین اور ہما کو لے کر اسماویہ گھر جانے کے لیے زوہا کی امی کو اللہ حافظ کہہ رہی تھی کہ امی بولی، اتنی جلدی بیٹا؟ جی آنٹی، بس امی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، چلتے ہیں اب ہم۔ چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، مگر اکیلے مت جانا، میں چھوڑ آتی ہوں۔ امی نے اپنے بچوں یعنی زوہا اور اس کے بھائیوں کو کہا کہ میں انہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد ان کے بچوں کی حالت قابل دید تھی۔ زوہا احمد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، احمد صوفے پر لیٹا ہوا تھا، اور ویسے حارث کے بستر پر زوہا کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، مگر کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے کسی نے دھیان نہ دیا۔ حارث کے بستر پر حماد اور عماد دونوں ہی تھے۔ حارث نے کچھ نہیں کہا۔ زوہا نے کہا، عماد بھائی نے ہم سے کچھ کہا تھا؟ حماد بھائی؟ ہاں، حماد بولا، تو ویسے بھی فارغ ہی ہوں میں چلا ہی جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ زوہا نے کہا، جی ضرور، کیوں نہیں، جمعے کو تو میرا ویسے بھی آخری پیپر ہے۔ احمد نے کہا، ہاں ویسے میں تو فارغ ہی ہوتا ہوں ہر وقت جیسے، چلو خیر ہے، میں چلا ہی جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ عماد نے کہا، ویسے حارث میں نے تمہارے لیے سوری میں آپ کو حارث بھائی کہنا چاہ رہا تھا، وہ غلطی سے میرے منہ سے حارث نکل گیا۔ حارث بھائی، میں نے آپ کے لیے ٹکٹ نہیں کروائے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے نہیں جانا تھا۔ حارث بولا، بالکل صحیح سمجھا آپ نے، میرے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ ویسے جانا کتنے دن کے لیے؟ احمد نے پوچھا۔ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا، عماد بولا۔ اوکے، احمد نے کہا۔ خوفناک کہانی۔ تب 8 بج چکے تھے۔ زوہا دادی کے کمرے میں روز کہانیاں سننے جاتی تھی، آج بھی گئی۔ زوہا کی چاچی کے بچے بھی روز آتے تھے اور کہانیاں سنتے تھے۔ زوہا کی چاچی کے 3 بچے تھے، آج وہ سب دادی کے کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب دادی کہانی سنائیں گی۔ پھر دادی کی کہانی کا آغاز اس جگہ سے ہوا، تو بچوں، آج میں آپ کو ایک خوفناک کہانی سناؤں گی۔ اس کہانی میں ایک بڑا سا بنگلہ ہوتا ہے، لوگ اس بنگلے سے ڈرتے ہیں۔ وہ بنگلہ پہلے تو بہت ہی آباد رہتا ہے، لیکن جب اس میں کچھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں جاتا۔ ایک دفعہ وہاں ایک خاندان گیا جس میں تقریباً 3 لوگ تھے، ماں، باپ اور ایک بچی۔ ایک دن وہاں ایک کالی بلی آئی، ماں کھانا بنا رہی تھی، باپ کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک عجیب و غریب سی بلی تھی۔ بچی اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی کہ اسے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ پڑھنے میں لگ گئی۔ اسے ٹوٹی سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو گئی کہ ایک دم سے پانی کیسے گرنے لگ گیا۔ وہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں ٹوٹی بند کرنے کے لیے گئی، واپس آئی تو یہ دیکھ کر اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی کہ پنکھے سے وہ کالی بلی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر وہ مر چکی تھی۔ پھر اس کی اماں کمرے میں آئیں تو یہ دیکھ کر ان کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ اس کے ابو کو بلایا، پھر محلے والے آئے، جمع ہو گئے، انہوں نے پولیس کو بلایا، لیکن وہ پولیس بھی سمجھ نہ سکی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر انہوں نے محلے والوں کے ساتھ مل کر ایک قبرستان میں دفن کرا اسے۔ تھوڑے دنوں بعد ان کے گھر میں خوفناک واقعات ہونے لگے، وہ بہت ڈر گئے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو بلایا، وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، صبح و شام قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ پھر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے مولانا صاحب نے کہا، اور پھر ان کے گھر کبھی کوئی ایسی خوفناک حادثات نہ ہوئے۔ لیکن ابھی بھی لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کا ایمان پکا نہیں ہے، جن کا ایمان پکا ہوتا ہے تو انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ دادی کی کہانی کے بعد سب بچوں نے تالیاں بجائیں۔ دادی بہت ہی اچھی کہانی سنائی ہے آپ نے۔ اس کے بعد حسب معمول زوہا امی اور ابو کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زوہا کے کمرے میں حماد اور احمد سوتے تھے، جبکہ چونکہ عماد رات کو دیر سے فارغ ہوتا تھا اور حارث بھی، اس لیے وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے تاکہ رات کو کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ آج وہ جلدی ہی سو گئے کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے اور کل انہیں کھیلنے بھی جانا تھا۔ اگلے دن وہ اٹھے، ناشتے کے بعد انہوں نے کھیلنے جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کام ہے، چلو اس لیے امین اور ہما کو بھی لے جاتے ہیں اور پھپھو کے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، اس طرح بندے بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہ پھر امی سے پوچھنے کے لیے گئے کہ ہم چلے جائیں؟ امی نے کہا کہ چلو ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ وہ ہما اور امین کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ انہوں نے میچ کھیلنے کا فیصلہ قریبی گراؤنڈ میں کیا تھا۔ وہ وہاں گئے، انہوں نے 5 بندوں کی ٹیم بنائی
اور وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ امین کے علاوہ کوئی چھوٹا نہ تھا، تو اس لیے میچ دیکھنے کے لیے اسے بٹھا دیا جائے۔ زحا اور ہما کو کرکٹ کھیلنا آتا تھا۔ زحا کی پھپھو کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ وہ سب زحا سے بڑے تھے۔ انہوں نے ایک ٹیم کا کپتان عماد کو بنایا اور دوسرے کا حارث کو۔ عماد کی ٹیم میں ہما، اویس، عائشہ اور حماد تھے۔ حارث کی ٹیم میں زحا، نایاب، فہد اور احمد تھے۔ پھر میچ کا آغاز انہوں نے ٹاس سے کیا۔ ٹاس حارث کی ٹیم جیتی اور اس نے جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے نایاب اور فہد بیٹنگ کے لیے آئے۔ شروع میں ہی نایاب نے 2 اوورز میں 30 رنز بنا لیے اور فہد تھا وہ تو تھا ہی کرکٹ کا دیوانہ۔ 72 رنز بنا کر ماشاءاللہ سے کھیلتا ہی رہا وہ۔ نایاب 40 رنز پر آؤٹ ہوئی تو ساتھ احمد آ گیا۔ ماشاءاللہ، اب احمد نے 44 رنز بنائے اور پھر آؤٹ ہوا۔ پھر آئی زحا، اس نے بنائے 59 اور آخر میں حارث آیا۔ فہد ابھی بھی کھیل رہا تھا۔ پھر فہد 90 پر آؤٹ ہوا اور حارث 32 پر آؤٹ ہوا، یعنی ٹوٹل 265 رنز کا ٹارگٹ انہوں نے 25 اوورز میں دیا۔ اب یہ عماد کی ٹیم کے لیے بنانا بہت ہی مشکل تھا۔ خیر، وہ کھیلنا شروع ہو ہی گئے۔ دوسری طرف ہما کے گھر والے یعنی اسماویہ، نائلہ اور اس کے امی ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم گھومنے چلتے ہیں۔ وہ گھومنے جا ہی رہے تھے کہ ایک عمارت کے پاس سے گزرے تو رک کے دیکھا کہ کیا یہ کوئی نئی عمارت ہے۔ اسی دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی زد میں کافی لوگ آئے اور اس میں ہما کے گھر والے بھی شامل تھے۔ سب کو بچانے کی لوگوں نے بہت کوشش کی مگر کچھ بچے۔ باقی سب کی روح پرواز کر چکی تھی اور ہما کے گھر والوں کی روح بھی اپنے خالق حقیقی سے جان لی۔ زحا کی امی کھانا بنا رہی تھی، انہیں ایک بندے کا فون آیا تو انہیں یہ سن کر شوق لگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ خیر، چونکہ ان کے 2 بچے ہما اور امین اب ان کی ہی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے عماد کو فون کیا کہ اس نے فون پر یہ سنا تو خوف سے اس کے بھی حواس اڑ گئے۔ اس نے یہ بات حارث کو بتائی۔ سب سے پہلے اس نے احمد اور حماد کو بتایا اور کسی کو نہ بتایا کیونکہ وہاں ہما اور امین بھی تھے۔ خیر، وہ لوگ گھر پہنچے۔ گھر میں امی نے بچوں کو بالکل نہ بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہما اور امین کو اس کی گھر والوں کا نہ بتائیں تو وہ چھوٹے ہیں، اس لیے زیادہ نہیں پوچھیں گے۔ زحا کے ابو باہر سے ہی جنازہ پڑھوا کر آ گئے اور ہما اور امین کو زحا کی امی نے سمجھا دیا کہ اب اسے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے والدین اور بہنیں اس سے بہت دور جا چکے ہیں، وہ ان سے کبھی بھی نہیں مل پائیں گے۔ زحا کی امی محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر اس کے گھر میں دعا بھی کر آئی تھی۔ ہما کا دور تک کوئی رشتہ دار نہ تھا اور جو تھے وہ بھی کشمیر میں ہی رہتے تھے، اس لیے ان کے پاس جانے کے لیے بہت وقت لگنا تھا۔ جو تھا اسے بھی بتا دیا کہ اب ہما اور امین اب زحا کے گھر میں ہی رہیں گے اور وہ اب کبھی بھی ہما اور امین سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ امی نے زحا کے ابو سے بات کر کے ہما اور امین کو یہی ٹھہرانے کا مشورہ کیا اور وہ بھی مان گئے۔ اب ہما اور امین زحا کی فیملی کے لوگ بن چکے تھے۔ زحا کے بھائی بھی امین اور ہما کو اپنے چھوٹے بہن بھائی ہی سمجھتے تھے۔ ہما تو ویسے بھی زحا کی دوست تھی، اس لیے اس کے ساتھ دل لگا ہی لیا۔ امین چھوٹا تھا تو اس لیے وہ یہاں رہنے کا عادی بن گیا۔ جس کو بھی یہ بات پتہ چلتی تو وہ بہت خوش ہوتا اور حیران ہوتا کہ آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ اتنے نیک کام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے حماد اور احمد نے چونکہ عماد کے ساتھ جانا تھا تو انہوں نے عماد سے کہا کہ ان میں سے ایک کو یہاں چھوڑ کر ہما کو ساتھ لے کر جایا جائے تاکہ اس کا دل بھی وہاں لگ جائے اور زحا بھی وہاں پر بور نہیں ہوگی۔ عماد نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، امی سے پوچھتا ہوں۔ اس نے امی سے پوچھا۔ امی نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ امین کو نہ لے کر جانا، وہ چھوٹا ہے، ادھر جا کر ویسے بھی کیا کرے گا، اور احمد یا حماد میں سے کسی کو پوچھ لو، جو رکنا چاہتا ہے رک جائے۔ اس نے احمد اور حماد سے پوچھا۔ حماد نے کہا تم احمد کو لے جاؤ، اسے چھٹیاں ہیں۔ احمد راضی ہو گیا۔ اب وہ وقت آ ہی گیا تھا جس کا زحا کو شدت سے انتظار تھا۔ جمعے کے پیپر کے بعد زحا کو ہفتے کا انتظار تھا۔ خیر، پتہ نہیں اس نے جمعہ کیسے گزارا۔ ان کی فلائٹ صبح ہی تھی۔ وہ تیار ہوئی، ہما بھی ساتھ ہی تھی۔ زحا نے احمد سے پوچھا کہ کیا جہاز میں سب کھلاڑی مل جائیں گے یا پہلے کہیں اور جائیں گے؟ احمد نے کہا کہ پہلے ہم پریکٹس اکیڈمی جائیں گے، پھر وہاں سے بس میں بیٹھیں گے اور پھر وہاں سے فلائٹ۔ اوہ اچھا، اور اللہ حافظ کہہ کر نکل گئے۔ پھر وہ پریکٹس اکیڈمی پہنچے، وہاں سب کھلاڑیوں سے ملے اور پھر بس میں بیٹھے۔ بس میں عماد بابر اور عامر کے ساتھ بیٹھا، سرفراز مکی آرتھر کے ساتھ بیٹھا، شاہین آصف کے ساتھ، نواز حسین کے ساتھ، فخر فہیم کے ساتھ اور شاداب حسن کے ساتھ بیٹھا۔ جہاز کا سفر۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ ہی گئے۔ جہاز میں بھی سب ویسے ہی بیٹھے، انہیں دبئی جانے کے لیے صرف 1 گھنٹہ لگا۔ جہاز میں سب نے مذاق کیا۔ زحا کی آنکھیں بلو رنگ کی تھیں
جس کی وجہ سے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آتی تھی. ہمیشہ سب لوگ زیادہ تر اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے تھے. وہاں دبئی میں انہوں نے نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کھیلنا تھا. خیر وہ دبئی پہنچ کر جہاز سے اترے. ان کا میچ شام کو ہونا تھا. وہ سب تیار ہوئے میچ کھیلنے گئے. ٹاس جیتا پاکستان اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے. پاکستان کی زبردست بیٹنگ نے مخالفین کے چھکے چھڑا دیے اور پتہ نہیں یہ کیسے ہوا. اتنا زیادہ سکور 201 کا ہدف پاکستانیوں نے دیا 20 اوورز میں. اب نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کی باری تھی. پاکستان کی بالنگ تو بیٹنگ سے بھی زیادہ بہترین تھی. نیوزی لینڈ 125 پر سارے آؤٹ ہو گئے. پاکستان کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم سے ہو کیسے گیا. جہاز کا سفر. تھوڑی دیر بعد زحا کی برتھ ڈے بھی قریب ہی تھی. اب زحا کی برتھ ڈے تو 16 کو تھی جبکہ آج 9 تھی اور 12 کو ان کے میچ کا فائنل تھا. فٹ بال میچ کل یعنی 10 کو تھا. انہوں نے 10 کو پریکٹس کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کوچ سے بات کی کہ ہم فٹ بال میچ دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو کوچ نے کہا کہ اگر آپ فٹ بال میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی پریکٹس اس سے پہلے کر لیں. کوچ نے پوچھا کہ فٹ بال میچ کتنے بجے ہوتا ہے؟ فہیم نے کہا کہ 4 بجے ہے. کوچ نے کہا 11 بجے پریکٹس شروع کر دینا اور 3 بجے ختم کر کے کھانا کھا کے چلے جانا. ویسے بھی کون سا ہم نے جیتنا ہے، ہم نے تو انہیں صرف دکھانا ہی ہے کہ ہم نے پریکٹس کی ہے، ورنہ اگر ہم جیت گئے تو انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم نے چیٹنگ کی ہے. سب نے کہا اوکے. اب 9 بج چکے تھے تو انہیں سونا بھی تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہوٹل جانا تھا اور انہیں بس بھی 5 اسٹار ملی تھی. کیا کلاسک بس تھی وہ. اس کے اندر اے سی لگے ہوئے تھے، سیٹس کمفرٹیبل تھی. زحا ہما کی سب پلیئرز کے ساتھ اچھی دوستی ہو چکی تھی اور احمد چونکہ لڑکا تھا اس لیے اس کی ویسی دوستی ہو چکی تھی. ہوٹل جاتے وقت 1 گھنٹہ لگتا تھا. خیر وہ باری باری گئے بس میں. جب زحا اور ہما بس میں گئے تو زحا نے کہا اوہ ایم جی خوشی سے. شاہین نے کہا کیا ہوا زحا؟ زحا نے کہا دا بس از آسم. وہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس بس میں کھڑکیوں میں خوبصورت پردے بھی لگے ہوئے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے بلب بھی لگے ہوئے تھے. شاداب نے پوچھا یہ بلب آن ہی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ زحا اور ہما نے کہا کہ بند ہی رہنے دے، رات ہے تو رات ہی رہنے دے اسے. زحا نے احمد سے کہا کہ کل کون سا فٹ بال میچ ہے، کس کس ٹیم کا ہے؟ احمد نے کہا پتہ نہیں، پوچھ لو کسی سے، ان کو تو پتہ ہی ہوگا اس بارے میں. خیر زحا نے کہا اچھا. اب زحا پیچھے مڑی. اب زحا کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کس سے پوچھے. عماد سے پوچھنا وہ چاہتی نہیں تھی. نواز اس سے پوچھا جا نہیں رہا تھا. احمد کو پتہ تھا نہیں، دل اس کا کسی کرکٹر سے بات کرنے کا کر رہا تھا. خیر اس نے حسین کی طرف دیکھا، وہ بھی موبائل پہ لگا ہوا تھا. حسین بھائی؟ زحا نے بولا حسین کو. کیا زحا؟ حسین نے کہا. زحا بولی کل فٹ بال میچ میں کس کا میچ ہے؟ حسین نے کہا پرتگال اور ارجنٹینا کا اور فرانس اور رشیا کا. تم کس کے ساتھ ہو؟ زحا بولی میں پرتگال اور فرانس. ہما تم کس کے ساتھ ہو؟ حسین نے پوچھا. ہما نے جواب دیا پرتگال اور فرانس کے ساتھ. یار لیکن میں تو ارجنٹینا اور فرانس کے ساتھ ہوں، حسین نے کہا. حسین نے کہا چلو باقی سب کس کے ساتھ ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. آصف نے کہا ارجنٹینا اور فرانس. شاہین نے کہا پرتگال اور فرانس. نواز نے کہا پرتگال اور فرانس. حسن نے کہا ارجنٹینا اور رشیا. شاداب اور فخر نے کہا جو جیتے گا بھائی ہم اسی کے ساتھ ہیں. فہیم، عامر اور بابا نے کہا پرتگال اور رشیا. عماد نے کہا ارجنٹینا اور رشیا. اس کے بعد چونکہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے کچھ خاص بات نہ ہوئی. آخر یہ گھنٹہ بھی گزر ہی گیا. سب کو بہت نیند آ رہی تھی، وہ تھکے ہوئے تھے، اپنے کمروں میں گئے. زحا اور ہما نے چونکہ اکٹھا سونا تھا اس لیے ایک ہی بیڈ پر تھے. رات کو سب سوئی ہی اتنی جلدی کہ کوئی یہ سوچ ہی نہ سکا کہ ہم کس کے ساتھ کس کے کمرے میں سوئے ہیں. صبح 9 بجے اٹھ کر سب نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر گراؤنڈ چلے گئے. وہاں پریکٹس کی. زحا، احمد اور ہما بھی گراؤنڈ میں ہی تھے. نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی قدرتی وہیں پر پریکٹس کرنے آ گئی. موسم بہت ہی اچھا تھا. آسمان پر بادل تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. سورج کی ہلکی سی روشنی اس موسم کو سہانا بنا رہی تھی. زحا چونکہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، چھوٹی اور پیاری ہونے کی وجہ سے سب میں بہت ہی اچھی سمجھی جاتی تھی. ہما کو بھی سب پیار کرتے تھے. سب جب پریکٹس کر کے تھک گئے تو بیٹھ گئے. زحا کو یہ دیکھ کر مذاق کرنے کا دل کیا اور بولی ہنستے ہوئے اتنی جلدی آ گئے آپ لوگ؟ فہیم بولا جلدی یار، پریکٹس کر رہے تھے، گرمی تو لگے گی اور پھر 3 بجے سے پہلے پریکٹس کر کے بھی تو ختم کر کے بھی تو جانا ہے. سانس لیں گے تو ختم کریں گے نا. شاداب نے کہا
کوچ نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سے پوچھو کہ وہ ہمارے ساتھ ہوٹل واپس جائیں گے یا الگ سے. اگر الگ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم گراؤنڈ کے مالک کو بتا کر جائیں. لیکن اب میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں جاؤں. احمد نے کہا ہاں تو میں چلا جاتا ہوں، ایسی بھی کیا بات ہے. ہاں یار ضرور کیوں نہیں، فہیم نے کہا. احمد جانے لگا تو زحا نے کہا چلو میں بھی. ظاہر ہے کہ اب احمد زحا کی بات کا کیسے انکار کر سکتا تھا. احمد نے ہما سے کہا کہ آ جاؤ، کہ تم بھی آ جاؤ. وہ ٹیب پر گیم کھیل رہی تھی. اس نے کہا نہیں آپ ہی جائیں، میں گیم کھیل رہی ہوں. خیر اب وہ نیوزی لینڈ کے کیپٹن کے پاس گئے. احمد نے کہا نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ولیمسن سے کہا کہ ہائے our coach is saying that will you go hotel with us or on your own time. Williamson said when will you go. Ahmed said before football match at 3 p.m. Williamson said no we will not stay here till match. We also go before football match as we can see the football match. Ahmed said okay thank you. Williamson said who is this sweet cute girl. Williamson was pointing at Zoha. She is our sister said Ahmed. Williamson replied our. Ahmed said, I am brother of Imad and she is our sister. Williamson said, okay, what is her name? Ahmed said, Zoha. Williamson said, can you please leave her here? When you leave for the hotel, please let us know. We will leave this girl at your place. Ahmed said, yes, of course, why not? Williamson said, thank you. تب احمد نے زحا کو نیوزی لینڈ کے کیپٹن کے پاس چھوڑا اور خود وہاں سے نکل پڑا. واپس آیا تو سب کھلاڑیوں نے پوچھا کہ زحا کہاں ہے. احمد نے کہا اسے نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے کہا ہے کہ زحا کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور جب تم لوگوں نے جانا ہوگا تو مجھے بتا دینا، میں اسے چھوڑ جاؤں گا. اور شاداب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی ہوٹل جانا ہے، ہم نے بھی فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے. اب یہ تم کوچ کو بتاؤ گے یا میں خود ہی چلا جاؤں؟ نہیں میں جاتا ہوں بتانے. تو زحا نے کچھ نہیں کہا کہ جب اسے ولیمسن نے کہا تھا کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ. نواز نے اس سے احمد سے پوچھا. احمد نہیں وہ تو اتنی خوشی سے چلی گئی تھی. نواز واہ یار اسے تو یہاں بہت ہی مزہ آ رہا ہوگا، ہر کوئی اس سے بات کرتا ہے. باہر وہ جو گراؤنڈ کا مالک ہے نا، میں زحا کے ساتھ بس سے اتر رہا تھا تو اس نے زحا کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ اس کا نام، اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کس کی کیا لگتی ہو. تو میں نے بتایا کہ یہ ماد کی بہن ہے اور اسے چاکلیٹ بھی دی تھی، اور اس نے اس کو چاکلیٹ بھی دی تھی. اور دوسری جگہ زحا سے وہ نیوزی لینڈ کا کیپٹن اس کی ڈیٹ آف برتھ اور انٹروڈکشن لے رہا تھا. زحا کے نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے سارے پلیئرز کے نام بتائے زحا کو، اور زحا نے پوچھا آر دیز آل پلیئرز ان یور اسکواڈ. ولیمسن replied not all, about 12 players are in our squad. Zoha said okay. Williamson said can you please take a selfie with us. Zoha replied yes of course boy. تب ولیمسن نے اپنی ٹیم اور زحا کے ساتھ سیلفی لی. دوسری طرف پاکستان کی ٹیم پریکٹس کر چکی تھی. شاہین نے نواز سے پوچھا کہ بائی دا وے ایک جنرل بات پوچھتی ہے ویسے نواز بھائی آپ سے، کہ وہ چاکلیٹ کون سی تھی. نواز نے ہنس کر کہا گلیکسی. کوچ نے کہا چلو اب زحا کو بلوا لو، ہم جا رہے ہیں. نواز نے ولیمسن کو میسج کیا. تھوڑی دیر بعد زحا ان کے کھلاڑی کے ساتھ آ گئی. جب وہ کھلاڑی چلا گیا تو زحا نے اپنی پاکٹ سے ایک چاکلیٹ نکالی اور نواز کو دی اور کہا یہ لیں ولیمسن نے یہ چاکلیٹ مجھے دی ہے، اور بھی دی ہیں، یہ آپ لے لیں. شکریہ زحا، نواز نے جواب دیا. فٹ بال کا میچ. پھر وہ سب ہوٹل پہنچے. کھانا کھانے کے بعد فٹ بال میچ شروع ہو ہی گیا. جب میچ شروع ہوا تو زحا کے سامنے حسین بیٹھنے لگا تھا، لیکن زحا نے اپنے پاؤں وہاں رکھ لیے. حسین نے کہا یار زحا پاؤں تو ہٹاؤ نا، بہت تھکا ہوا آ گئی. میں تو نہیں ہٹاؤں گی، حسین سے ہنس کر زحا نے کہا. حسین نے کہا یار نہ کرو نا. اچھا تب زحا نے پاؤں ہٹایا. فٹ بال کا میچ تقریباً 1.5 گھنٹہ چلا. کبھی ایسی آوازیں آتی تھی میچ کے دوران، اوئے ہوئے گول نہیں یار. پھر کبھی ٹھیک ہے کھیلو ایسے ہی، اوہو شٹ گول اوہ یار ہوتے رہ گیا. آخر کار پرتگال اور ارجنٹینا کا میچ 3-3 سے برابر ہو گیا. تھوڑی دیر میں دوسرا میچ تھا. دوسرے میچ میں جو رشیا کے ساتھ تھے وہ بولے جیت جائے گا، رشیا کافی اسٹرانگ ٹیم ہے. اور جو فرانس کے ساتھ تھے بولے فرانس کو ہلکا نہ لو، ہمیشہ رشیا نہیں آگے آتا. پھر میچ شروع ہوا. فرانس نے شروع میں گول کیا، پھر رشیا نے کیا، پھر فرانس نے 3 گول کر لیے اور رشیا سے صرف ایک ہی گول ہوا، یعنی میچ فرانس جیت گیا. فرانس کو سپورٹ کرنے والے کہہ رہے تھے واہ یار چیمپئن کو ہرا دیا، واہ مزہ آ گیا آج کے میچ کا. اور رشیا کے سپورٹرز فرانس والوں سے جیلس ہو رہے تھے.
دوسرا میچ پیر کو ہونا تھا، اس لیے انہوں نے پریکٹس ابھی نہ کی، وہ کھیلنا شروع ہو ہی گئے غلطی سے۔ نیوزی لینڈ نے بھی 182 کا ہدف دیا اس دفعہ۔ یہ پاکستان بھلا کیسے بنا سکتا تھا، یعنی بڑا مشکل تھا ان کے لیے بنانا۔ یہ مکی آرتھر کا مطالبہ تھا کہ ایک میچ ہم نے نیوزی لینڈ کو جیتے دینا ہے۔ اب دونوں ٹیموں کی نظریں اس ٹرافی پر لگی ہوئی تھی۔ حسن اور شاداب میچ کھیلنے کے بعد ہیڈ ٹیل کھیل رہے تھے۔ عامر نے کہا شرم کر لو، توبہ استغفر اللہ، آج میچ ہارا ہے پھر بھی ہیڈ ٹیل کھیل رہا ہے۔ حسن نے کہا یار زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ عامر نے کہا تو پھر کرو انجوائے، جیسے تمہارا دل کرتا ہے کرو۔ خیر وہ دن بھی گزر ہی گیا اور فائنل آ گیا۔ پاکستانی ٹیم نے اللہ کا نام لیا اور کھیل شروع ہو گیا۔ ٹاس ہوا اور پاک ٹاس جیت گیا۔ پاکستان نے پھر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پھر 192 کا ٹارگیٹ دیا۔ یہ نیوزی لینڈ کے لیے مشکل تھا بہت زیادہ، اور ان کے لیے مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عقیدت زحا کو میچ کی بیٹنگ کے وقت حسن نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو زحا نے حسن کی طرف دیکھا اور بولی تو بھائی کہاں بیٹھیں گے؟ حسن یہ سن کر حیران ہوا کہ آج کل کے زمانے میں کون کسی کی اس طرح سے پرواہ کرتا ہے، لیکن اس بچی نے سوچا اس کے بارے میں۔ حسن مسکرایا اور بولا تم ادھر بیٹھ جاؤ، وہ مکی آرتھر اور کیپٹن کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو احمد بھائی؟ حسن پھر مسکرایا اور بولا وہ ڈریسنگ روم کے اوپر والے روم میں میچ دیکھ رہا ہے۔ اوکے۔ تب زحا ادھر بیٹھ گئی۔ اگلی ہیڈنگ کا نام ہے پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ اگلی ہیڈنگ کا نام ہے۔ خیر نیوزی لینڈ بیٹنگ کے لیے گیا، انہوں نے پتہ نہیں یہ کیسے بنایا سکور۔ آخرکار ایسا ہوا کہ ایک بال پر 6 رنز چاہیے تھے۔ نیوزی لینڈ کچھ کرنے ہی والا تھا کہ بولڈ ہو گیا اس بال پر۔ سب پاکستانی جوش میں آ گئے۔ شاہین افریدی نے وکٹ لینے کے بعد سجدہ کیا اور نیوزی لینڈ دیکھتا ہی رہ گیا کہ یار یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ پھر کپ کے حقدار گراؤنڈ میں جمع ہو گئے، سب کو میڈل پہنائے گئے۔ گروپ میں سب کھڑے ہوئے، سب پہلے سرفراز پھر باقی سب، اور سب سے بڑی بات زحا کو بھی کھڑا کیا گیا وہاں پہ، کیونکہ شاہین نے خود مائک میں کہا تھا کہ میری کامیابی کی حقدار زحا ہے، کیونکہ اس کا سلوک یہاں پر موجود تمام پلیئرز کے مقابلے میں پرسکون اور کمال کا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے خوشی ملی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ پاکستان کو جیسے مرضی جتا دینا، اور سب سے زیادہ شاہین بھائی کو وکٹس دینا، اور سب سے زیادہ وکٹ شاہین نے ہی اڑائی تھی، اور وہ کپ سامنے رکھ کر پاس زحا کو بٹھایا گیا۔ اب سالگرہ کا انتظام۔ اب میچ فٹ بال کا بھی ختم ہو گیا اور کرکٹ کا بھی۔ اب زحا کی سالگرہ قریب تھی اور پاکستان بھی جانا تھا۔ چونکہ زحا کے سب گھر والے اور دوست پاکستان میں ہی تھے، اس لیے وطن واپس جا کر ہی سالگرہ کرنی تھی۔ ویسے تو وہ بھی سالگرہ نہیں مناتے تھے، کیونکہ زحا بچی تھی، اس لیے وہ اور زحا اور ہما امتحانات میں اچھے نمبر آنے پر پارٹی کرنا چاہتے تھے، اور آج 13 جنوری تھی۔ انہیں صرف 2 یا 1 دن میں وطن واپس جانا تھا۔ 14 کو واپس اپنے ملک چلے گئے۔ سب کھلاڑی اپنے اپنے شہروں میں گئے۔ احمد لوگ بھی اپنے شہر اسلام آباد آ گئے۔ شام کو چائے کے وقت زحا، ہما اور امین دوسرے کمرے میں تھے اور باقی 4 بھائی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماد نے موقع پا کر زحا کے برتھ ڈے کا خیال ان سب بھائیوں کو یاد کرایا۔ حارث نے تب بولا ہاں سچی شکر ہے یاد کرا دیا تم نے، میں بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہا تھا۔ احمد اور حماد نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ کہاں اور کیسے کرنی ہے زحا کی برتھ ڈے۔ اماد نے کہا 3 وے کافی میں کریں گے، اس کے پیچھے ایک بڑا سا ہال ہے، وہاں پر پہلے ایک بڑی سی اسکرین لگوائیں گے جہاں پر سب بچوں کو ایک اینیمیٹڈ مووی دکھائیں گے، ایک سٹیج ہوگا جس پر مائک ہوگا، وہاں پر بڑی پرسنالٹیز کو گانا گانے کے لیے کہیں گے، اور کیک اور کھانا بھی ایک سائڈ پر ہوگا، اور اے سی تو ظاہر ہیں کہ وہاں پر ہوگی۔ حارث نے کہا وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ تم اتنے ایکشن کس خوشی میں مار رہے ہو بھائی، سیدھا سیدھا بولو، جو کہنا چاہتے ہو منہ سے سمجھ آ گئی ہے مجھے، اتنے ایکشن مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث نے کہا دوبارہ یہ تو ٹھیک ہے، ہم سب بندوں کو انوائٹ کب اور کیسے کرو گے اور کون کون ہوگا؟ احمد نے کہا میرا خیال ہے کہ میں سب کو میسیج یا انویٹیشن کارڈ بھیجنا چاہیے، انویٹیشن کارڈ زیادہ بہتر ہے، اور بگیسٹ پرسنالٹیز میں
سب عماد کے دوست، میرے کچھ دوست اور حارث بھائی اور حماد کے کچھ دوست ہوں گے، اور عماد کے دوستوں کے لیے انویٹیشن کارڈ، یعنی کہ میرے دوستوں کے لیے انویٹیشن کارڈ ہوگا۔ عماد نے کہا یہ سب کچھ اوہو اور عماد کے دوستوں کے لیے انویٹیشن کارڈ ہوگا، یہ بات حارث نے بولی تھی۔ عماد نے کہا یہ سب کچھ بیسٹ ہے۔ حماد نے کہا ویل ڈن لڑکوں، مطلب کہ یار ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ اب امی سے پوچھ لیں گے بالکل۔ اور وہ سب امی سے پوچھنے گئے، امی نے اجازت دے دی۔ اس دن رات کو زحا کے سارے بھائیوں نے دکان پر جا کے انویٹیشن کارڈ فائنل کیا اور گھر آ گئے۔ اگلے دن سب کام ہال میں مکمل کروائے گئے۔ رات کو 8 بجے فارغ ہو کر واپس آئے، کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، پھر سو گئے۔ زحا کی سالگرہ کا دن، صبح نماز کے بعد سب سے پہلے ہما نے زحا کو وش کیا اور بعد میں باقیوں نے، سب نے میسیجز کر کے زحا کی سالگرہ وش کر دی۔ پورے دن میسیج آتے رہے۔ زحا کی سالگرہ کے لیے انہوں نے 6 بجے 3 وے کافی جانا تھا۔ عماد نے کہا میں ہما، احمد، حماد اور امین ایک گاڑی میں وہاں چلے جاتے ہیں، اور حارث، زحا، امی اور ابو ایک گاڑی میں آ جائیں گے۔ ہما کے کپڑوں اور امین کے کپڑوں کی سب نے بہت تعریف کی۔ ایمان وغیرہ وہاں پہنچ گئے۔ زحا نے جب اپنا سوٹ پہنا تو حارث نے کہا واو امیزنگ، بہت ہی پیارا سوٹ ہے، ویسے تم تو ویسے بھی انگریز ہی لگتی ہو، یہ سوٹ پہ اور بینڈ لگا کر تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ ابھی تو باقیوں نے یہ سوٹ نہیں دیکھا، زحا نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زحا وغیرہ بھی ہال میں پہنچ گئے۔ سب زحا کے کپڑے اور خوبصورتی دیکھ کر حیران بیٹھے۔ آپ بھی خود سے امیجن کر لیں کہ زحا کیسی لگ رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد باقی مہمان بھی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے احمد نے زحا کو اپنے دوست سعد اور زید سے ملوایا، پھر حارث نے اپنے دوست دانیال اور زبیر سے ملوایا، اور پھر حماد نے اپنے دوست شہریار اور واصف سے ملوایا۔ عماد کے دوستوں سے تو زحا ویسے بھی مل ہی چکی تھی، اس لیے وہ باقی بچوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب عماد کے دوست یعنی کرکٹرز آئے تو عماد سے کہا یار ہم جس سے ملنے آئے ہیں اس سے تو ملوا دو پہلے، کہاں ہے وہ؟ عماد بولا بلاتا ہوں یار رک جاؤ۔ عماد نے فہد کو دیکھا اور بولا فہد زحا کہاں ہے؟ فہد نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ نیاب کے ساتھ ہے، ٹھہرو میں بلاتا ہوں اسے۔ فہد زحا کو بلانے چلا گیا۔ زحا اس وقت کھیلنے میں مصروف تھی۔ فہد نے پکارا زحا بات سنو۔ زحا بولی کیا؟ فہد بولا عماد کے دوست تمہیں بلا رہے ہیں، جاؤ ان سے ملو۔ زحا بولی یار جانا پڑے گا، کون ہے ویسے ان میں؟ فہد بولا صرف سرفراز اور مکی آرتھر نہیں ہیں، باقی سب پلیئرز ہیں۔ زحا اچھا چلو چلی جاتی ہوں۔ زحا چلی ہی گئی۔ وہ وہاں گئی۔ زحا نے پوچھا کوئی مجھے بلا رہا تھا؟ شاہین نے کہا کوئی نہیں، سب بلا رہے تھے۔ نواز نے کہا آج تو زحا کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ زحا میں کیا کروں، آپ لوگ ابھی آئے ہیں، مجھے کیا پتا، میں تو ادھر تھی۔ ویسے زحا تمہارے کپڑے تو آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ عماد بولا ہم نے بھی اس کی تعریف کی ہے اس بات پر۔ زحا شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ اور عماد بولا اچھا آپ چلو اسٹیج پر آ کے سب سے باتیں کرو، اور بچوں کو ایک مووی بھی تو دکھانی ہے۔ ہاں آؤ۔ پھر وہ سب اسٹیج پر گئے، مائک میں سب سے باتیں کی، اور پھر سب بچوں کو ایک اینیمیٹڈ مووی دکھائی۔ اس مووی کا نام اسٹورکس تھا۔ سب کو یہ مووی بہت ہی پسند آئی۔ بعد میں سب نے کھانا کھایا، کھانا بھی بہت اچھا تھا، پھر کیک آیا اور پھر پورا ہال ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس دن سب کو بہت مزہ آیا۔ زحا کو بہت سے تحفے بھی ملے۔ امید ہے کہ میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو لائک اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہیں بھولنا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، اسے شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور اس پر کمنٹ بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میری اگلی ایپیسوڈ جب بھی میں کبھی بھی آگے سناؤں گی تو وہ انشاءاللہ میری آخری ایپیسوڈ ہوگی، زحا ناول کے پارٹ 1 کی آخری ایپیسوڈ ہوگی۔ اور اس کے بعد زحا 2 آپ کو میں نے سنانا ہے، جو کہ ISLU کے یعنی اسلام آباد یونائٹڈ کے فینس کو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ یہ اس میں زیادہ تر ہے کہ وہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے ساتھ جاتی ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو میرے اس ناول کا بھی انتظار رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔